الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال أيضا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس اجلاس کے صدر عالی قدر حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب دامت برکاتہم، اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، بالخصوص ناظم مدرسہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارے برادر مکرم حضرت مولانا یحییٰ صاحب قاسمی اور دیگر علماء، اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں، آپ سب کے لیے اور خود میرے لیے یہ سعادت کا موقع ہے کہ آج یہاں مدرسے اور مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، اور اس علاقے کے مسلمانوں نے یہ چاہا ہے کہ یہاں ایک اچھی مسجد بھی تعمیر ہو اور ایک دینی تعلیم کا مرکز مدرسے کی شکل میں آباد ہو۔ یہ دونوں کام ایسے ہیں جن کی ذمہ داری اللہ پاک نے تمام مسلمانوں کو دی ہے۔ مسلمان جہاں رہیں اللہ کے گھر کی تعمیر کریں، اور صرف اللہ کے گھر کی تعمیر نہ کریں بلکہ اللہ کے گھر کی تعمیر کے بعد اپنے سجدوں سے اس کو آباد رکھیں۔ نماز کے ذریعے مسجد کو آباد رکھیں، تلاوت کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے ذریعے، اللہ کی یاد کے ذریعے، دین کی تعلیم کے ذریعے مسجد کو آباد رکھا جائے۔ قرآن مجید میں یہ بات ہے کہ مسجدوں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں کہ جن کے اندر ایمان کی دولت ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے گھر، اللہ کی مسجدیں وہی لوگ آباد کریں گے جن کے اندر اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین ہو۔ مسجد کی آبادی کا رشتہ ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ یقین کے بغیر، ایمان کے بغیر مسجد کی آبادی کا عمل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأيتم الرجل يتعاهد بالمسجد فاشهدوا له بالایمان، کہ جب تم کسی شخص کو مسجد میں زیادہ آتا جاتا دیکھو، مسجد میں اس کو بکثرت آتا جاتا دیکھو، نماز کے لیے آ رہا ہے، دین کی تعلیم کے لیے آ رہا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہا ہے،
نفل پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، جب دیکھو کہ بار بار کوئی مسجد میں آ رہا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، تو اس کے صاحب ایمان ہونے کی گواہی دو۔ مسجد میں وہی زیادہ آئے گا جس کا دل ایمان سے سرشار ہوگا، اور آخرت میں وہی کامیابی پائے گا جس کا دل مسجد سے اٹکا رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ۔ قیامت کے دن جب کہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کا وہ سخت دن جب کہ کوئی کسی کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، قیامت کی وہ مشکل گھڑی جب کہ کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ قیامت جب کہ کوئی انسان کسی انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، کسی انسان کے کوئی کام نہیں آ سکے گا، اور سارا اختیار اس دن اللہ کے قبضے میں ہوگا۔ اس قیامت کے دن جب کہ رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ جب سور پھونکا جائے گا تو رشتہ داریاں ختم، اب یہ وہاں نہیں چلے گا کہ یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کی اولاد، یہ فلاں کا بھائی ہے، یہ فلاں کی بہن۔ قیامت کا دن ایسا سخت ہوگا، رشتے ختم، اور قیامت کے دن ایسا روب، ایسی ہیبت انسانوں پر طاری ہوگی کہ کوئی کسی سے سوال بھی نہیں کر سکے گا۔ لا یتساءلون، کسی کی زبان سے بول نہیں نکل رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا، یقوم الناس لرب العالمین حفاۃ عراۃ۔ دنیا کے انسان اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں گے کہ ننگے بدن ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے، ننگے سر ہوں گے، یعنی جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، جسم کھلے ہوئے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات سنی، ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، سب کے جسم کھلے ہوئے، تو مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں پر نگاہ ڈالیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الامر اشد من ان ينظر الرجال الى النساء والنساء الى الرجال۔ عائشہ، وہ دن اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھیں۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ انسان کو اپنا ہوش حواس نہیں رہ جائے گا، انسان اپنے آپ سے غافل ہو جائے گا۔ غور کیجئے کہ قیامت کی سختی کیسی سختی ہوگی، اور قیامت کے دن کیسے مشکل مرحلے سے انسانوں کو گزرنا ہوگا۔ سوال جواب کا مرحلہ، خدا تعالیٰ کے غصے کا سامنا کرنا ہوگا۔ لم یغضب من قبل ولا من بعد۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنے سخت جلال میں ہوگا، ایسے غصے میں ہوگا کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی اللہ اتنے غصے میں آئے گا۔ لم یغضب من قبل ولا من بعد۔ اور پھر انسانوں سے پوچھا جائے گا، ما تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع۔ کوئی انسان، کوئی آدم کا بیٹا اپنی جگہ سے اس کے قدم ہل نہیں سکیں گے۔ قیامت کے دن کوئی 1 انچ آگے نہیں جا سکے گا جب تک کہ ان 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ پوچھا جائے گا، ان عمرہ فیما افناہ، زندگی کہاں کاٹ کر آئے، وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی دی گئی تھی، قوت دی گئی تھی، طاقت دی گئی تھی،
یہ جوانی کی قوت، یہ طاقت، یہ جوانی کی زندگی، جوانی کا مرحلہ عمر کہاں کھو کر آئے؟ جوانی میں کیا کیا پوچھا جائے گا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیم انفقہ، پوچھا جائے گا مال کے بارے میں، اور مال کے بارے میں دو سوال ہیں۔ مال کے بارے میں دو سوال ہیں، ایک سوال یہ کہ مال کہاں سے کمایا، اور ایک سوال یہ کہ مال کہاں خرچ کیا۔ اگر حرام جگہ سے مال آ رہا ہے اس پر بھی پکڑ ہے، اگر حرام جگہ خرچ ہو رہا ہے اس پر بھی پکڑ ہے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ حرام مال کما رہے ہیں، رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، کسی کی زمین غصب کر کے، کسی کا مال ہڑپ کر کے۔ آج کل مسلمانوں میں یہ فیشن چل پڑا ہے، دوسرے کی زمین پہ قبضہ کر لیجئے، عمرہ کرنے چلے جائیے، زیادہ بڑی زمین ہتھیا لی، حج کرنے چلے جائیے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ حرام مال کی نحوست اس راستے سے ختم ہو جائے گی۔ یقین مانیے، نیکیاں، بھلائیاں، اچھائیاں، حج پر حج، عمرے پر عمرہ، حرام مال کی نحوست کو ختم نہیں کر سکتا۔ حرام مال کی نحوست باقی رہے گی، دعائیں رد ہوں گی، نمازیں بے اثر ہوں گی، انسان کے زبان سے نکلے ہوئے بول بے وقار ہو جائے گی، خود اس کی ہستی بے وزن ہوگی۔ حرام مال صرف انسان کو نہیں، اس کی نسلوں تک کو برباد کر دیتا ہے۔ حرام مال انسان کے گھر کو، اس کے خاندان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ حرام مال کے بہت ہی سنگین نتائج نکلتے ہیں۔ اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ مال کے بارے میں دو سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا اور پھر مال کہاں پر لگایا۔ مال اگر غلط جگہ سے آ رہا ہے تب بھی نقصان، اور اگر مال حلال راستے سے آ رہا ہے اور حرام کاموں پر لگ رہا ہے تب بھی نقصان۔ اگر ہماری دولت، ہمارا سرمایہ، ہمارا مال غلط چیزوں پر لگ رہا ہے، شوق پر، ارمان پر، اپنی تمناؤں پر، اپنی چاہتوں پر، تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ مال قیامت کے دن آپ کے لیے وبال بنے گا۔ آج ہمارے سماج میں آپ دیکھیں، شادی ہو رہی ہے، لاکھوں لاکھ روپے برباد کیے جا رہے ہیں۔ کس نام پر؟ یہی شوق، یہی چاہتیں، یہی ارمان، یہی خواہشات، رسم و رواج دین سے کبھی متعلق نہیں ہو سکتے، اور جہاں رسم و رواج ہوگا وہاں دین نہیں ہوگا، اور جہاں دین ہوگا وہاں رسم و رواج نہیں ہوگا۔ جہاں سنت کا اجالا آئے گا بدعت کا اندھیرا چلا جائے گا، اور جہاں بدعت کا اندھیرا مسلط کیا جائے گا سنت کا نور وہاں باقی نہیں رہے گا۔ ہم نے اپنے گھر کی شادیوں میں، اپنے ماحول میں، اپنے سماج میں اجالوں کو چھوڑ کر اندھیروں کو اپنانا شروع کیا ہے، رسم کے نام پر، رواج کے نام پر، شوق کے نام پر، چاہتوں کے نام پر۔ یاد رکھیے گا، یہ طریقہ ہماری کامیابی کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، خرچ کیجیے اللہ کی راہ میں، مسجد پر، مدرسے پر، یتیم خانے پر، خانقاہوں پر، اللہ کے دین کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کوششوں پر، یتیموں پر، فقیروں پر، بے بس اور غریب انسانوں پر، بھوکوں کو کھانا کھلانے میں، یتیموں کی کفالت میں، بیواؤں کے سر پر دوپٹے ڈالنے میں آپ کا مال خرچ ہو، یہ آپ کے مال کا بہترین مصرف ہے، اور یہ مال قیامت کے دن آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔
یہ دولت جو کار خیر میں خرچ ہو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے کہ آپ دنیا میں نہیں ہوں گے، قبر میں چلے جائیں گے، لیکن اللہ تعالی صدقہ جاریہ کا اجر آپ کی قبر میں پہنچائے گا۔ کسی غریب کو کھلا دیا، کسی بیوہ کے سر پہ آنچل ڈال دیا، کسی یتیم کی کفالت کی، یہ نیکی آپ کی قبر کا اجالا بنے گی۔ اور اگر آپ نے خرچ کیا اپنے ارمان پر، اپنی چاہت پر، اپنے شوق پر، تو آپ کی یہ دولت رائے گاہ گئی، برباد ہوئی، اور قیامت کے دن سوال ہوگا وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَ، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ دو سوال ہوں گے، کمایا کہاں سے اور لگایا کہاں پر۔ آپ دیکھ لیجئے آج ہمارا مسلمان بھائی حرام کو حرام ہی نہیں سمجھ رہا ہے۔ ملازمت کرتا ہے، 25,000 روپے مہینہ ملتے ہیں، اور ابھی 2 سال نہیں گزرے کہ 25 لاکھ روپے کا مکان بن گیا۔ اب صاحبزادے سے پوچھئے کہ آپ کی تنخواہ تو 25,000 ہے، یہ اتنا بڑا مکان کہاں سے بن گیا؟ تو بڑا مسکرا کے جواب دیتا ہے کہ وہ اوپر کی آمدنی ہے۔ یہ نہیں کہتا ہے کہ رشوت لیتا ہوں، ہم لوگوں کو بری چیزوں کے اچھے نام رکھنے کی بھی عادت ہو گئی، تو ہم کہتے ہیں کہ اوپر کی آمدنی ہے، یہ نہیں کہتے ہیں کہ رشوت لے رہا ہوں، اوپر کی آمدنی۔ بھئی یہ اوپر کی آمدنی کا مطلب کیا ہے؟ کیا رات کو حضرت جبریل دے کے جاتے ہیں؟ کہاں سے آتا ہے؟ کہیے کہ ہم رشوت خور ہیں، ہم حرام مال حاصل کرتے ہیں، سود کا لین دین ہمارے سماج میں ہو رہا ہے۔ اچھے خاصے دیندار سمجھے جانے والے لوگ مختلف بہانوں سے، مختلف عذر تراش کر سودی لین دین کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ مریں گے اور سیدھے جنت میں جائیں گے۔ یہ خام خیالی ہے۔ مال کے سلسلے میں جب تک احتیاط نہیں ہوگی انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ مال کی خرابی اور حرام مال کا استعمال اسے نیکیوں کی کثرت دبا نہیں سکتی ہے، اس کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ پھر چوتھا سوال ہوگا قیامت کے دن ان علمہ ماذا عمل فی، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ علم حاصل تو ہو گیا مگر عمل کتنا کیا؟ حرام چیزوں کی معلومات ہے، بچتا تھا یا نہیں؟ یہ کار خیر ہے، یہ پتہ ہے، کرتا تھا یا نہیں؟ یہ پوچھا جائے گا۔ اب آپ غور کیجئے کہ قیامت کا دن کیسا سخت دن ہوگا، اور اس سخت دن اللہ تعالیٰ سارے سائے کو ختم کر دے گا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ سب لوگ دھوپ میں ہیں، سب مشقت جھیل رہے ہیں، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حدیث شریف میں یہاں تک ہے کہ حشر میں بعض لوگ ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، بعض لوگ گھٹنوں تک، بعض لوگ کمر تک، بعض لوگ سینے تک، اور بعض ایسے ہوں گے وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا، بعض وہ ہوں گے کہ ان کو پسینے کی لگامیں چڑھی ہوئی ہوں گی، یعنی پورا جسم پسینے میں ہے، اور منہ پر بھی پسینے کی لگام چڑھی ہوئی ہے۔ یہ صورتحال قیامت کے دن ہوگی، اور اس وقت جب کہ کوئی سایہ نہیں ہے اور اللہ کے عرش کے نیچے ہی رحمت میں لوگوں کو جگہ مل رہی ہے۔ ہمارے آقا فرما رہے ہیں 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں، ان میں سے ایک انسان وہ بھی کہ کان قلبہ معلقا بالمساجد، ایک شخص وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا تھا، مسجد سے جس کو محبت ہے، مسجد میں جو زیادہ آتا جاتا ہے، مسجد کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے۔
مسجد ہمارا مرکز ہے، مسجد ہماری محبتوں کا محور ہے، مسجد ہمارے دین و ایمان کے لیے پاور ہاؤس کا درجہ رکھتی ہے، مسجد ہماری دین کی کھیتی کو سرسبز و شاداب کرنے کا ذریعہ ہے۔ مسجدیں روئے زمین پر سب سے بہترین مقام ہیں۔ ہمارے آقا نے فرمایا جس طرح تم آسمان کے ستاروں کو چمکتا دمکتا روشن منور دیکھتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آسمان کی مخلوق یعنی فرشتے، آسمان والے زمین پر جب نظر کرتے ہیں تو وہ ان مقامات کو اسی طرح روشن دیکھتے ہیں، ان مقامات کو جہاں مسجدیں ہیں اسی طرح روشن دیکھتے ہیں جس طرح تم آسمان کے ستاروں کو چمکتا دیکھتے ہو۔ ہم آسمان کی طرف نگاہ کر رہے ہیں، سب اندھیرا نظر آتا ہے، صرف تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آسمان والے جب زمین پر دیکھتے ہیں تو ساری کائنات اندھیری ہے، امریکہ بھی اور یورپ بھی اور چین بھی اور جاپان بھی اور ساری دنیا کی طاقتیں اور قوتیں سب اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ اجالا اگر کہیں ہے تو وہ صرف اللہ کے گھر یعنی مسجد میں، مسجد روشن اور چمکدار نظر آ رہی ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی خدمت کا حکم دیا، مسجد سے محبت کرنا سکھایا، مسجد پر اپنا مال لگانے کی تعلیم دی اور مسجد کو اپنے سجدوں سے آباد رکھنے کا قرینہ سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اپنا گھر بنانے سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد کی بنیاد رکھی۔ شاید آپ نے یہ واقعہ سنا ہو کہ جب آپ مدینے میں تشریف فرما ہوئے، سارا مدینہ آپ کے استقبال کے لیے آیا، سب یہ چاہتے تھے کہ آپ کا قیام ان کے گھر ہو، لیکن آپ نے فرمایا دعھا فإنہا مأمورہ، میری سواری کو نہ روکو، راستہ چھوڑ دو، اس سواری کو حکم دے دیا گیا ہے، جہاں یہ سواری جا کر رکے گی قیام وہاں ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اس اونٹنی کو حکم مل چکا ہے، یہ جہاں جا کر ٹھہرے گی میرا قیام وہاں ہوگا۔ لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا، اونٹنی چل رہی ہے، اچانک ایک جگہ جہاں کوئی گھر نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، وہاں جا کر اونٹنی بیٹھ گئی۔ کھجوریں سکھانے کی جگہ تھی، کوئی مکان نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اونٹنی جہاں جا کر ٹھہرے گی قیام وہاں ہوگا، لیکن لوگ حیرت میں ہیں کہ یہاں تو کوئی مکان نہیں، یہاں تو کوئی گھر نہیں، کھلی جگہ ہے، کھجوریں سکھائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی، لیکن آپ سواری سے اترے نہیں، آپ جلوہ افروز رہے۔ تھوڑی دیر تک اونٹنی بیٹھی رہی، اس کے بعد خود بخود کھڑی ہوئی اور پھر چل پڑی، اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا قیام اس گھر میں ہوگا، حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں ہوگا۔ انہی کی قسمت میں یہ بات لکھی تھی کہ حضرت کا قیام ان کے مکان میں ہو۔ اور جہاں پہلی مرتبہ اونٹنی بیٹھی تھی، جہاں کوئی مکان نہیں تھا، آپ نے فرمایا کہ اس جگہ اللہ کا گھر یعنی مسجد بنائی جائے گی۔ غور کیجئے، ترتیب پر دھیان دیجئے۔ حضرت نے اپنے قیام سے پہلے اس بات کا فیصلہ فرمایا کہ جہاں اونٹنی ٹھہری وہ مسجد کی جگہ۔ پھر آپ نے معلوم کروایا زمین کس کی ہے۔ پتہ چلا کہ دو یتیم بچے ہیں، سہل اور سہیل نام، یتیم ہیں، ان کی جگہ ہے۔ وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمَرْ، وہاں کھجوریں سکھائی جاتی تھی، کھجوریں سکھانے کے لیے انتظام تھا۔
فرمایا اس سہل اور سہیل کو بلاؤ۔ حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جگہ مسجد بنانے کے لیے میں خریدنا چاہتا ہوں۔ غور کیجئے گا کیسا سوال حضور کی طرف سے ہوا اور جواب ادھر سے کیا ملا۔ یتیم تو بے سہارا ہوتا ہے، یتیم کے سر سے سایہ اٹھ چکا، اور دونوں بچے یتیم ہیں، باپ گزر چکا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہاری زمین مسجد کے لیے خریدنا چاہتا ہوں۔ ان دونوں یتیموں نے کہا طابت لنا انفسنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اگر آپ یہ زمین تحفے میں قبول کریں تو ہمارا دل خوش ہو جائے گا۔ ہم بیچنا نہیں چاہتے، قیمت نہیں لینا چاہتے۔ یتیم تھے مگر حوصلہ دیکھی، بے سہارا تھے مگر جذبہ دیکھی۔ اسلام سخاوت سکھاتا ہے، اسلام خرچ کرنا سکھاتا ہے، ایمان ہاتھ کی کشادگی سکھاتا ہے، اور ہمارے آقا کی تعلیم ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر کا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ہم اپنے اندر یہ قوت پیدا کریں کہ ہم مال کمائیں، خود بھی عزت کی زندگی گزاریں اور دوسروں کے لیے بھی سہارا بنیں، دوسروں کو نوازنے والے بنیں۔ قسم پرسی کی زندگی گزارنا، لوگوں پر بوجھ بن جانا، لوگوں کے مال پر نگاہ رکھنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ایمان سکھاتا ہے کہ انسان عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ زندگی گزارے، اور جو اللہ دے اس میں سے وہ خرچ کرے۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب۔ قرآن کہہ رہا ہے 28ویں پارے میں سورہ منافقون میں کہ ہم نے تم کو جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو، ہم نے دی ہے۔ لفظ پر دھیان دیجیے۔ او مالدار انسان، او ثروت مند انسان، تجارت کرنے والے، مکان اور دکان کے مالک، یہ نہ سمجھنا کہ تم مسجد میں مدرسے میں جو دے رہے ہو وہ دین پر احسان کر کے دے رہے ہو۔ تمہارے پاس جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، خدا کے دیے ہوئے میں سے تم خرچ کر رہے ہو۔ ماں کے پیٹ سے تم کوئی دولت لے کر نہیں آئے تھے، دینے والی ذات تنہا اللہ کی ہے۔ سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے، اسباب اس کے پاس ہیں، نوازنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تم ماں کے پیٹ سے دولت لے کر نہیں آئے، اللہ نے تمہیں دی ہے، اس دی ہوئی دولت میں سے تم خرچ کرو۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ موت کا وقت آئے۔ اور پھر تم یہ کہنے لگو کہ تھوڑی مہلت مل جاتی تو میں صدقہ خیرات کر دیتا، میں نیک بن جاتا، مسجد میں دے دیتا، مدرسے میں دے دیتا۔ زندگی میں دیا نہیں، اب موت سر پہ آ کے کھڑی ہے، ملک الموت آ گئے ہیں ساز و سامان کے ساتھ، تو یہ صاحبزادے کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی مہلت مل جاتی تو میں صدقہ خیرات کر کے نیک بن جاتا۔ اللہ کے بندے، زندگی میں تم کیا کر رہے تھے؟ موت کو سامنے پا کر اب خرچ کرنا چاہتے ہو؟ نہیں۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ ارشاد ہوا کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ٹالتا نہیں، اللہ اسے آگے نہیں بڑھاتا ہے۔ وقت آ گیا جانا ہوگا، وقت آ گیا رخصت ہونا ہوگا۔ بادشاہ کو اس کی بادشاہت، عالم کو اس کا علم، امیر کو اس کی دولت، ہنرمند کو اس کا ہنر، جاہل کو اس کی جہالت، وزیر کو اس کی وزارت، اور کسی صاحب اقتدار کو اس کا اقتدار موت کے شکنجے سے بچا نہیں سکتا ہے۔ نظام ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ وقت آ گیا تو جانا ہے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی،
ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آخری انجام دنیا سے رخصت ہونا ہے، آخری انجام فنا ہے۔ کوئی کتنی ہی شہرت مند کیوں نہ ہو جائے، کوئی کتنی ہی دولت و ثروت کیوں نہ پا جائے، ایک وقت آئے گا کہ جب اس کو اسباب چھوڑ کر، شہرت اور عزت چھوڑ کر، اقتدار اور منصب چھوڑ کر خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ کوئی اس پر نہ اترائے کہ آج دسیوں لوگ اس کو ماننے والے ہیں، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ جب وقت آ جائے گا پھر کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ نظام ایک، ضابطہ ایک، خدا کی سنت ایک، اور قرآن میں ارشاد ہوا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ کے نظام کو بدلتا ہوا تم نہیں پاؤ گے۔ کائنات بدلے گی، کائنات کے اسباب بدلیں گے، کائنات کا جغرافیہ بدلے گا، آبادیاں ویران ہوں گی، ویرانے آباد ہوں گے، مگر کائنات میں ایک چیز ہے جو نہ کبھی بدلی ہے نہ کبھی بدلے گی، اور وہ اللہ کی سنت ہے، وہ اللہ کا نظام ہے قول خدا، قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ سہی، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو جب وقت آ جائے گا رخصت ہونا ہے۔ زندگی میں انسان کنجوسی کرتا ہے، بخل کرتا ہے، خرچ نہیں کرتا، اور جب وقت آ گیا موت کا تو اب چاہ رہا ہے کہ مہلت مل جائے، خرچ کر کے نیک بن جائے۔ یہ نہیں چلنے والا ہے۔ زندگی میں موقع ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں خدا کی رضا کی خاطر دین کے کاموں پر خرچ کرے۔ بہترین مصرف ہے مسجد، بہترین مصرف ہے مدرسہ، جہاں ہمارا مال لگے، بچے تیار ہوں گے، عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، وہ ہمارا سرمایہ ہوں گے۔ دین علم کے بغیر نہیں آ سکتا، دینداری قرآن و حدیث کے علم کے بغیر انسان میں نہیں پیدا ہو سکتی۔ ہمارا دین علم کا دین ہے، وہ سکھاتا ہے کہ پڑھو، آگے بڑھو۔ ہمارا دین سکھاتا ہے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت لاؤ، اور یہ محبت آئے گی قرآن پاک پڑھ کر، حدیث پاک پڑھ کر۔ اسی لیے ارشاد ہوا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ جو پہلی وحی اتاری گئی تھی، کیوں اس وحی میں یہ بات کہی گئی کہ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو، علم حاصل کرو، اور یہ بتایا گیا کہ پاک پروردگار کی شان یہ ہے کہ وہی انسان کو سکھاتا ہے وہ باتیں جو انسان نہیں جانتا ہے۔ انسانوں کو علم سکھانے والی ذات اللہ کی ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ خدا نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے اس طرح نکالا کہ تمہیں کوئی علم نہیں تھا، کوئی شعور نہیں، عقل نہیں، تمیز نہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں۔ یہ سب جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں یہ سب خدا کا عطیہ ہیں، خدا تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ عقل ہے، شعور ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے، سمجھنے کی قوت ہے، یہ سب اللہ کا عطیہ ہے، اللہ نے تم کو دیا ہے۔ اور جب اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں تو صحیح استعمال کیا جائے، صحیح استعمال کیا جائے، بندگی کی راہ اپنائی جائے، صحیح طریقوں کو اپنی زندگی میں لایا جائے۔ مسجد ہمارا مرکز بنے اور مسجد کی خدمت ہمارا شیوا و شعار ہو، مسجد کی خدمت کو ہم سعادت سمجھیں۔ مسجد کی خدمت کوئی بوجھ نہیں ہے، مسجد کی تعمیر ہمارے اوپر کوئی بار نہیں ہے،
یہ تو ہماری سعادت ہے کہ ہم اللہ کے گھر کی تعمیر میں استعمال ہو جائیں۔ یقین مانیے، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو یہ نظام بنا دیتا کہ دنیا میں جہاں جہاں مسجدیں بننی ہیں، دنیا میں جہاں جہاں مسجدیں بننی ہیں، اللہ کے فرشتے آئیں گے، وہاں مسجد بنا کر چلے جائیں گے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی تعمیر انسانوں کے سپرد کی، یہ اس لیے کہ انسانوں کو اس راستے سے سعادت ملے گی، انسانوں کو اس راستے سے اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں مسجد بنا کر پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ نعمتوں سے اور سرفرازی سے ان کو مالا مال فرمائے گا۔ میں آپ کو واقعہ سنا رہا تھا، سہل سہیل نامی دو یتیم آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین خریدنی ہے، مسجد بنے گی۔ انہوں نے کہا طابت لنا انفسنا، آپ یوں ہی یہ زمین قبول فرمائیے، ہمیں خوشی ہوگی۔ یہ جذبہ ایمانی جذبہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یوں زمین لینا پسند نہیں فرمایا، آپ نے قیمت ادا کروائی، اور پھر آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے، مسجد بنتی ہے، لوگ بناتے ہیں، مزدور بناتے ہیں، ہم آپ صرف پیسے خرچ کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں فرض ادا ہو گیا۔ مسجد نبوی کی تاریخ پڑھیے، مسجد نبوی کے بنانے میں مزدور نہیں لگے، مسجد نبوی کو بنایا ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے۔ مزدوروں کی طرح کام کر رہے ہیں، اینٹیں اٹھا کر لاتے ہیں، پتھر اٹھا کر لاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، جب مسجد بن رہی تھی تو ہم لوگ ایک ایک پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ ہمارے ساتھی عمار ابن یاسر طاقتور تھے، وہ دو دو پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، آپ تھوڑی دیر کے بعد عمار ابن یاسر کو بلاتے اور اپنے دامن مبارک سے ان کے چہرے کی گرد صاف کرتے اور فرماتے عمار تقتلک فئۃ باغیہ، عمار تجھ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ آپ کا یہ عمل کہ آپ نے اپنے دامن مبارک سے حضرت عمار ابن یاسر کے چہرے کی گرد صاف کی، ایک بار نہیں کئی بار صاف کی، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ مسجد کی خدمت کرنے والے کا اللہ کی نگاہ میں، اس کے پاک رسول کی نگاہ میں بڑا مقام ہے۔ اللہ کے رسول چاہتے ہیں اس شخص کو جو مسجد کی خدمت میں زیادہ حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر کے وقت خود پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ روایت میں ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں، ہم آپ کی طرف سے مسجد بنانے کے لیے کافی ہیں، آپ آرام سے بیٹھ جائیے، مسجد بن جائے گی۔ ہمارے آقا نے کیا جواب دیا؟ ویجا پور کے مسلمانوں، اپنے دل پر اس جواب کو نقش کرو۔ ہمارے آقا کا انداز کیا تھا، آپ کس طرح تربیت فرماتے تھے۔ جب لوگوں نے یہ کہا کہ آپ مت زحمت کیجئے، مسجد بن جائے گی، آپ پتھر اٹھا کر نہ لائیے، مسجد تعمیر ہو جائے گی، اور ہمارے آقا نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم تعمیر کر لو، ارشاد فرمایا کہ مجھے نہ روکو، اس لیے کہ جس طرح تم اللہ کے اجر کے محتاج ہو، میں بھی اللہ کے اجر کا محتاج ہوں۔ جیسے تم نیکی چاہتے ہو، میں بھی نیکی چاہتا ہوں، جیسے تم ثواب چاہتے ہو، میں بھی ثواب چاہتا ہوں۔ ہمارے آقا بتا رہے ہیں کہ اجر کا کوئی حصہ انسان سے چھوٹنے نہ پائے، ثواب کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ پائے، کوئی نیکی ایسی نہ ہو جو ہاتھ آئے اور نکل جائے۔ جہاں موقع ملے، جہاں ضرورت پڑ جائے، ہم آگے بڑھ کر اپنی خدمت پیش کریں۔ مال کا موقع ہو، مال دیں، وقت کی پکار ہو
وقت دیں، صلاحیت طلب کی جائے، اپنی صلاحیت لگائیں، اس لیے کہ اگر آج ہم نے اپنے وقت، اپنی صلاحیت اور اپنے مال کے سلسلے میں کنجوسی برتی، قیامت کے دن ہم خالی ہاتھ ہوں گے۔ دنیا گزر جائے گی، مال ختم ہو جائے گا، اسباب مٹ جائیں گے، یہ دنیا بھی ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گی۔ قیامت جب آنی ہے تب آئے گی، لیکن ہر انسان جو اپنی موت تک پہنچ گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ غور کر لیجئے کہ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اللہ کے دربار میں کیا لے کر جائیں گے؟ کیا سرمایہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، اپنے اندر اللہ کی خشیت پیدا کرو، اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو۔ خشیت، تقوی، اللہ کا خوف، دو مرتبہ اسی آیت میں یہ نصیحت ہے، اس لیے کہ جب مومن کے دل میں اللہ کا ڈر آئے گا تو وہ سارے دوسرے ڈر نکال دے گا۔ جب خوف الہی دل میں سمائے گا تو پھر دنیا کے انسانوں کا ڈر باقی نہیں رہے گا، سرکاروں کا ڈر، درباروں کا ڈر، حکومتوں کا ڈر، فرقہ پرستوں کا ڈر، ان کا ڈر اور ان کا ڈر، وہ سب ہمارے دل سے نکلے گا اس وقت جبکہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اگر طاقتور بن کر جینا چاہتے ہو، اگر غلبہ چاہتے ہو، اگر اقتدار چاہتے ہو، مضبوطی چاہتے ہو تو اللہ کا ڈر اپنے سینے میں لاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان غور کر لے کہ آنے والے کل کی اس کے پاس کیا تیاری ہے، کیا توشہ لے کر وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مزدوروں کی طرح شامل ہیں۔ مسجد بن گئی، پھر مسجد آباد کی گئی، یہ نہیں کہ مسجد بن گئی اور قصہ تمام، مسجد آباد کی گئی۔ مسجد کو سجدوں سے آباد کیا گیا، ذکر سے آباد کیا گیا، تلاوت سے آباد کیا گیا، اور ایک اور کام دین کی تعلیم کا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے تھے تاکہ آپ کتاب اللہ کی تعلیم دیں، حکمت کی تعلیم دیں، لوگوں کے دلوں کو صاف کریں، تزکیہ، تصوف، وہ کام جو آج خانقاہوں میں ہوتا ہے، جو اللہ والوں کے ہاں ہوتا ہے، کہ انسانوں کے دل صاف رہیں، انسانوں کے دل پاک ہوں۔ یہ نہیں کہ دل میں حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، کینہ کپٹ بھی ہے، کبر بھی ہے، لوگوں سے دشمنی بھی ہے، یہ دل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دل اللہ کے ہاں وہ چلے گا جو پاکیزہ ہو، جس میں اللہ کی خشیت ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، وہ دل اللہ کے ہاں معتبر ہے۔ جو گناہوں سے، نافرمانیوں سے، غلط کاریوں سے پاک ہو۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے۔ قیامت کے دن وہ کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر آئے گا، پاکیزہ دل لے کر آئے گا۔ یہ پاکیزہ دل بنانے کی ذمہ داری ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، اور آپ کو یہ ذمہ داری بھی دی گئی تھی کہ آپ تعلیم فرمائیں، لوگوں کو سکھائیں۔ انما بعثت معلما، دنیا میں مجھے استاذ بنا کر بھیجا گیا، سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ یہ جو آج کل مسلمانوں کا ذہن ہے، مکتب میں پڑھا رہے ہیں مولوی صاحب، گرے پڑے آدمی ہیں، مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، ان کی تنخواہ بہت کم، ان کے پاس پیسہ نہیں، ان کی حیثیت نہیں، مالدار آ گئے، کوئی سیٹھ صاحب آ گئے تو ہم گر پڑ جا رہے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو جا رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں۔ امام صاحب گزر رہے ہیں، کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ مولانا صاحب آ رہے ہیں، کوئی چائے پلانے کا روادار نہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ ہمارے دل میں عالم دین کی عزت نہیں۔ حالانکہ عالم دین کا منصب وہ ہے
جو اس کائنات میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا تھا۔ حضور سکھانے والے تھے، عالم دین بھی سکھانے والا ہے۔ حضور کی نیابت کا شرف عالم دین کو حاصل ہے۔ عالم دین کو یہ تاج پہنایا گیا کہ وہ وارث انبیاء ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ محمود غزنوی بہت بڑا بادشاہ تھا اور عالم بھی تھا، بہت پڑھا لکھا شخص، حدیثیں بھی اس کو بہت سی معلوم۔ جب اس نے یہ حدیث پڑھی کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں تو اس کے دل میں کچھ کھٹک پیدا ہوا۔ یہ خیال آیا کہ شاید یہ حدیث صحیح نہیں، اس لیے کہ انبیاء کا مقام تو بہت اونچا ہے، علماء کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں ذرا بات کمزور معلوم ہو رہی۔ شاید حدیث گھڑی ہوئی ہو، شاید حدیث بنائی گئی ہو۔ ایک اشکال پیدا ہو گیا۔ دو سوال اس کے ذہن میں اور تھے۔ ایک یہ کسی وجہ سے اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں ناصر الدین سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں۔ اس کے باپ کا نام تھا ناصر الدین سبکتگین، تو ایک خیال تھا دل میں، کسی وجہ سے خیال آتا تھا۔ تیسری بات یہ کہ چونکہ دیندار تھا تو سوچتا تھا پتہ نہیں میری مغفرت ہوگی کہ نہیں۔ ایک دن رات کے وقت بادشاہ کہیں جا رہا تھا، بہت سارے سپاہی ساتھ میں تھے، بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے۔ راستے کے کنارے نظر پڑی کہ ایک طالب علم ہے، وہ ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے ہے اور ایک مکان کے اندر سے چراغ کی روشنی آ رہی ہے، اس روشنی میں وہ کتاب پڑھ رہا ہے۔ یعنی وہ غریب ہے، مفلس ہے، پاس میں اتنا پیسہ نہیں کہ چراغ جلا کر مطالعہ کرے، کسی مکان کے اندر سے روشنی آ رہی ہے اور اس روشنی میں وہ کتاب پڑھ رہا ہے۔ بادشاہ کو دل میں بڑا خیال ہوا، اس نے اس کو قریب بلایا اور جو شاہی مشعل تھی وہ اس نے تحفے میں دی، کچھ اشرفیاں بھی اپنے پاس سے دی کہ آپ غریب معلوم ہوتے ہیں، میری طرف سے یہ تحفہ قبول کیجیے، علم حاصل کیجیے، آگے بڑھیے۔ یہ تحفہ دے کر بادشاہ چلا گیا، اپنے کام سے فارغ ہو کر رات کو آیا، سویا، اب خواب دیکھتا ہے، قسمت جاگ اٹھتی ہے۔ خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ بڑے خوش ہیں۔ محمود غزنوی کو خطاب کر کے فرمایا کہ او سبکتگین کے بیٹے، آج تو نے ہمارے ایک وارث کی خدمت کی جس کی برکت سے اللہ نے تیری مغفرت فرما دی۔ تینوں باتوں کو جمع فرما دی۔ ذہن میں سوال تھا کہ پتہ نہیں میں ناصر الدین سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں، تو حضور نے وہی لفظ ارشاد فرمایا کہ او ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے، آج تو نے ہمارے ایک وارث کی خدمت کی۔ پتہ چلا کہ حدیث صحیح ہے کہ انبیاء کے وارث علماء ہیں۔ علماء وہ ہیں کہ جن کے سروں پر نیابت انبیاء کا تاج رکھا گیا ہے، یہ اس منصب پر فروکش ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری کے طور پر دیا گیا۔ انما بعثت معلما، میں سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ علماء کو کمتر نہ سمجھیے، حقارت کی نظر سے نہ دیکھیے۔ عالم دین کی عزت کرنا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ عالم دین کی عزت کرنا اپنی نسلوں کو ایمان پر باقی رکھنے کا ذریعہ ہے۔ علماء اس روئے زمین پر ہدایت کے چراغ ہیں جو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر ملت کو روشنی پہنچاتے ہیں۔ علماء کرام اس روئے زمین پر ہماری آپ کی دینی اور ایمانی ضرورتوں کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کے بعد ایک اور کام شروع کیا، وہ دین کی تعلیم کا کام۔ صفہ مدرسہ قائم کیا، مسجد کے ساتھ مدرسہ قائم ہے۔ پڑھنے والے کون؟ ابو بکر عمر۔ پڑھنے والے کون؟ عثمان و علی۔ پڑھنے والے کون؟ سلمان و ابو ذر۔ پڑھنے والے کون؟
صہیب و بلال رضی اللہ عنہم یہ پڑھ رہے ہیں، یہ سیکھ رہے ہیں، چبوترے پہ بیٹھتے ہیں، درس لیتے ہیں اور اپنے دل کو روشنی پہنچاتے ہیں، اور پھر اللہ نے انہی پڑھنے والوں کے ذریعے کائنات میں روشنی پہنچائی، کائنات میں روشنی پھیلائی۔ مسجد کے ساتھ مدرسہ تعمیر ہوا۔ آپ کے یہاں بھی مسجد بن رہی ہے اور مدرسہ بھی بن رہا ہے۔ مسجد بھی ضروری، مدرسہ بھی ضروری۔ مسجد میں بندگی کا کام ہوگا، مدرسے میں دین کی تعلیم دی جائے گی اور دین کے مبلغ تیار ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، بدلے ہوئے ان حالات میں، ملک کے ان مشکل حالات میں اپنے مدرسوں کی حفاظت، اپنے اداروں کی حفاظت، اپنی مسجدوں کو سجدوں سے آباد رکھنا پہلے سے زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں اپنے اداروں کی خود کفالت کرنی چاہیے، ہمیں اپنے دم پر اپنے ادارے بنانے چاہیے، چلانے چاہیے۔ یہ ملت اتنی کمزور نہیں ہے کہ وہ اپنے ادارے بنا نہ سکے، چلا نہ سکے۔ ہمیں اپنی دینی تعلیم کا بھی انتظام کرنا چاہیے، ہمیں اپنی عصری تعلیم کا بھی محفوظ ماحول میں انتظام کرنا چاہیے۔ ہم دوسروں کے دست نگر نہ بنے، ہم کاسے گدائی لے کر دوسروں کے دروازوں پر جانے والے نہ بنے۔ 25 کروڑ کی ملت جو اس ملک میں آباد ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی دینی اور اپنی عصری تعلیم کے لیے خود کفیل بنے، وہ اپنے ادارے بنائے۔ غیر ضروری اخراجات ختم کیجیے، شوق پر خرچ کرنا ختم کیجیے۔ سنگ مرمر اپنے مدرسوں میں لگانا، بڑے بڑے گیٹ بنوانا بند کیجیے۔ غیر ضروری اخراجات کم کیجیے، تعمیر پر نہیں تعلیم پر لگائیے، اور اس کی کوشش کیجیے کہ اتنی بڑی ملت اپنے دم خم پر اپنے اداروں کو بنائے، اپنے اداروں کو چلائے اور اپنے خون جگر سے انہیں سینچے۔ ہمارے ادارے ہماری شناخت ہیں، ہمارے ادارے ہماری پہچان ہیں، ہمارے ادارے وہ ہمارے روشن مستقبل کے ضامن ہیں۔ اپنی کمائی کا بہترین مصرف لیجیے، اپنی کمائی کے لیے ترجیح قائم کیجیے کہ ہمارے پیسے کہاں خرچ ہوں۔ جہاں ضرورت ہے، جہاں ادارے بننے چاہیے، جہاں مسجد کی ضرورت ہے، جہاں مدرسے کی ضرورت ہے، جہاں اسکول کی ضرورت ہے، جہاں کالج کی ضرورت ہے، جس طرح کی ضرورت ہو وہاں ہمارا مال خرچ ہو۔ یہ لاکھوں لاکھ روپے جو خرچ ہو رہے ہیں شادی بیاہ میں، لاکھوں لاکھ روپے جو خرچ ہو رہے ہیں بچے کی سالگرہ پر، فلاں کی منگنی پر، یہ سب سلسلہ بند کیجیے۔ اگر آپ کو ایک باوقار ملت کی حیثیت سے اس سرزمین پر جینا ہے تو آپ کو اپنی سوچ بدلنی پڑے گی، آپ کو اپنا طریقہ کار بدلنا پڑے گا، آپ کو اپنا طرز عمل بدلنا پڑے گا۔ سوچ بدلیے تب معاشرہ بدلے گا، طرز عمل بدلیے تب سماج بدلے گا۔ کسی بھی زندہ اور باوقار ملت کا وہ طریقہ نہیں ہوا کرتا جو آج ہم مسلمانوں نے اپنا رکھا ہے کہ فضول شوق پر خرچ کرنے کے لیے پیسے ہیں، مسجد پہ لگانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ادارے بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مدرسے چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ طریقہ زندہ امتوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ باوقار ملت کا طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ خود بھوکے رہ رہے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، خود ننگے بدن ہیں، دوسروں کو پہنا رہے ہیں۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ قرآن ان کے اس طرز عمل کا گواہ ہے کہ خود ضرورت مند ہیں لیکن دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، خود فقر و فاقے سے گزر رہے ہیں، دوسروں کو راحت پہنچا رہے ہیں۔ ایثار ہمارے دین کی تعلیم ہے، ایثار ہماری ملت کی شناخت رہی ہے، قربانی دینا ہماری ملت کا وتیرہ رہا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون ہوگا جس نے دنیا میں ایثار کی، قربانی کی اور جفا کشی کی تعلیم دی ہو؟ ہمارے آقا سے بڑھ کر کون ہوگا
جس نے خود جفا کشی کی زندگی گزار کر دکھائی ہو۔ تعلیم دینا آسان چیز ہے، تعلیم کو برت کر دکھانا مشکل کام ہے۔ ہمارے آقا نے برت کر دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں خزانے آ رہے ہیں، تقسیم ہو رہے ہیں، اور خود کا حال یہ ہے کہ آپ کے گھر میں 2-2 3-3 مہینے تک چولہا نہیں جل رہا ہے۔ آپ کے گھر میں فقر و فاقہ ہے۔ حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متواصلین حتی قبض، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے گھر کے لوگوں نے کبھی 2 روز لگاتار جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی ہے۔ حضور کی وفات تک یہ معمول رہا کہ ایک وقت کھا لیا گیا، دوسری وقت اللہ اللہ ہے۔ ایک دن فاقے میں گزر رہا ہے، ایک دن کہیں سے کچھ میسر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پڑھیے کہ ٹاٹ پر آرام کر رہے، پشت مبارک پر نشانات ابھر آتے۔ سیدنا عمر حاضر ہوئے تھے، آپ لیٹے ہوئے ہیں، کرتا اترا ہوا ہے۔ حضرت عمر تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر کتنے مضبوط دل کے انسان ہیں، کتنے بہادر ہیں، لیکن نگاہ ان کی پڑی حضرت کی پیٹھ پر، بوریے کے نشانات پیٹھ پر ابھرے ہوئے ہیں۔ عمر ابن خطاب جیسا مضبوط دل کا انسان آنسوؤں سے رو پڑا، آنکھوں سے آنسو ابل پڑے، رو رہے ہیں، داڑھی مبارک سے آنسو گر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا عمر کیوں روتے ہو؟ ما یبکیک یا عمر، کیوں روتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول قیصر و کسریٰ ظالم کافر بادشاہ ہیں، محلوں میں رہتے ہیں، آرام دہ بستروں پر سوتے ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبروں کے امام ہیں، اولین و آخرین کے تاجدار ہیں، اور آپ بوریے پر لیٹتے، پشت مبارک پر نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ نشانات دیکھ کر رونا آ گیا، آپ کی پیٹھ دیکھ کر رونا آ گیا۔ ہمارے آقا نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، کیسی تربیت دی۔ فرمایا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا وان تكون لنا الاخرہ، عمر کیا تجھ کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ ان کو دنیا مل جائے اور ہم کو آخرت مل جائے؟ وہ دنیا لے جائیں، دنیا کی آسائشیں لے جائیں، دنیا کے مال و اسباب لے جائیں، اور ہمیں اللہ آخرت کی نعمت عطا فرمائے، آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ یہ ہے سوچنے کا طریقہ۔ میرے بھائیوں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کیجیے، مسجدوں سے محبت کیجیے، مدرسوں کے قیام میں حصہ لیجیے، اور اچھے ماحول میں محتاط طریقے پر اپنے بچوں اور بچیوں کی بہترین عصری تعلیم کا بھی انتظام کیجیے۔ اس ملک میں باوقار ملت کی حیثیت سے زندہ رہیے، اپنے آپ کو نفع بخش بنائیے، اس لیے کہ جو چیز نافع ہوگی روئے زمین پر باقی رہے گی۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے اللہ اس کو زمین میں قرار عطا کرتا ہے، بقا عطا کرتا ہے۔ مبارکباد آپ سب کو کہ مسجد کی بھی بنیاد رکھی گئی، مدرسے کی بھی بنیاد رکھی گئی۔ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس مسجد اور اس مدرسے کی تعمیر میں آپ کا حصہ لگے، آپ کی حلال کمائی خرچ ہو، آپ اپنے پیسوں میں سے جتنی گنجائش ہو اس مسجد اور مدرسے کے لیے خرچ کیجیے۔ یہ خرچ کرنا آپ کو اللہ کے ہاں سرخرو کرے گا، یہ خرچ کرنا آپ کے لیے آخرت کے بہترین درجات اور جنت کے بہترین دروازے کھلوائے گا۔ یاد رکھیے گا، ہم سب آخرت کے مسافر ہیں، زندگی سے دور موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنی آخرت کے لیے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ ایک ایک عمل، ایک ایک نیکی، ایک ایک ثواب کمانے کا موقع غنیمت جاننا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری موت کا وقت آ جائے اور حسرت ہو
کہ ہم دنیا سے خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ اس حسرت سے بچنے کے لیے آج اپنی زندگی کو غنیمت جانیے، ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیے، اور اللہ کی راہ میں اپنی حلال کمائی دے کر آخرت کا توشہ آگے بھیجیے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، آج جو آگے کے لیے بھیج دو گے کل اللہ کے ہاں اس کو موجود پاؤ گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مسجد اور مدرسے کے قیام کے لیے اللہ تعالی غیب سے اسباب میسر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔